اس طرح یہودیوں نے جب اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالا، شیاطین نے جو جادو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین نے نکالا تھا تو اس کے پیچھے لگ گئے۔ سلیمان علیہ السلام نے جادو کی کتابیں جمع کر کے اس کو دفن کی تھی اپنے تخت کے نیچے، تاکہ کسی کی رسائی نہ ہو۔ جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو شیاطین نے وہ کتابیں نکالی اور لوگوں سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے نا وہ جادوگر تھا اور جادو کی حکومت کرتا تھا، دیکھو یہ کتابیں جادو کی ان کے پاس تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اس سے بری قرار دیا کہ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، جادو تو کفر ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں جادو کی 13 قسمیں ہیں، ہر ایک میں غیر اللہ سے استمداد ہے۔ ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا، اور وہ کفر کیا تھا؟ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ جادو کا عمل، جادو سیکھنا سکھانا یہ کفر ہے، اور جادوگر کافر ہے۔ اب اس کی توبہ قبول ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں فی ما بینہ و بین اللہ، اگر وہ توبہ کرے گا تو وہ تو قبول ہو جائے گا۔ البتہ اسلامی عدالت اس کو کیا سزا دیتی ہے تو وہ حاکم کی ثوابدید پر ہے۔ سب سے زیادہ شرعی لوگ دنیا میں یہی ہے، جادوگر۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، جادو نہیں سیکھا۔ ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین کافر ہو گئے اس کے ساتھ۔ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ جادو کفر کیوں ہے؟ شیاطین کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے نا۔ تو جادو ایسا علم ہے، ایسا عمل ہے جس کے ذریعے شیاطین کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کے ساتھ بعض چیزوں میں جس میں انسان کو استقلال نہیں ہوتا ہے اس کی مدد کرتے ہیں۔ اچھا، تو شیاطین کا تقرب اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ یہ آدمی بھی شرارت میں، خبث میں شیاطین کی طرح ہو جائے، تو یہ بھی مکمل شیطان بنتا ہے۔ تب کچھ شیاطین پھر اس کے وہ کرتے ہیں، جیسے جادوگر ایسے کفریہ اعمال کرتا ہے کہ الحفیظ والامان، اور شیطانوں کا قرب حاصل کرتا ہے، گندا رہتا ہے، اور غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ بعض قرآن کی بے عزتی کرتے ہیں، گھنٹی بجاتے ہیں، شیطان کے نام میں سجدہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا نہیں کرتے۔ آپ یوٹیوب پر یہ لکھو جرائم السحرہ، تو سعودی عرب کے ہیئت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر نے جن کو پکڑا تھا اور ان کی ساری کرتوت بتا رہے لوگوں کو، تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ جرائم السحرہ اس کا عنوان ہے عربی میں۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور اسی طرح تابعداری کی یہود نے اس جادو کی جو نازل کیا گیا تھا 2 فرشتوں پر بابل شہر میں۔ اور 2 فرشتے کون سے تھے؟ ایک کا نام ہاروت تھا اور دوسرے کا نام ماروت۔ تو اگر شبہ کیا انہوں نے کہ جادو اگر کفر ہے تو ہاروت اور ماروت لوگوں کو کیوں سکھاتے تھے؟ تو اس کا جواب وما يعلمان من احد، اور نہیں سکھاتے تھے 2 فرشتے کسی ایک کو جادو، حتی یقولا، یہاں تک کہ دونوں ان سے کہتے انما نحن فتنۃ، ہم آزمائش ہے،
فلا تکفر، پہلے اس کو نصیحت کرتے تھے کہ ہم آزمائش ہے، فلا تکفر، آپ جادو سیکھ کر کافر نہیں بننا. جادو کے بارے میں وہ بتا دیتے تھے. تو شیاطین جادو سکھاتے تھے لوگوں کو تدلیس اور گمراہی کے طور پر، ترویج کے طور پر، اور سلیمان علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت کرتے تھے، اللہ نے اس کو بری کیا. اور فرشتے سکھاتے تھے بطور امتحان کے. تو یہود نے شیاطین والا سحر سیکھا، اور جو فرشتوں اور وہ سحر جو فرشتے ان کو سکھاتے تھے فرق کرنے کے لیے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انبیاء علیہ السلام کے علم کو چھوڑا اور شیاطین کے علم پر وہ کیا ہو گئے؟ متوجہ ہو گئے، جادو کی طرف متوجہ ہو گئے، انبیاء کا علم چھوڑا. اب آپ کہیں گے کہ جادو فرشتوں نے کیوں سکھایا؟ یہ امتحان ہے.